بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بڑا طوفان کھڑا ہوا ہے گلف اسٹریم 5 سیریز پہ 500 کے اوپر جو پنجاب حکومت نے خریدا ہے. سب سے پہلے اس میں نے محمد مالک کا کلپ دیکھا. محمد مالک میرے بڑے پرانے دوست ہیں, بہت پرانے. پھر میں نے اجمل جامی صاحب کا دیکھا, پھر ایک دو اور لوگوں کا میں نے دیکھا. تو میں نے کل مالک صاحب کو بھی کال کیا اور ان کو میں نے بتایا کہ یہ چیزیں جو ہیں اس میں ایشوز ہیں اور یہ ان کو نہیں لینا چاہیے تھا یہ جہاز. تو پھر اس بعد کافی لوگ مجھے کال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا یہ حکومت نے اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو ان نٹ شیل میں آپ کو بریف میں آپ کو میں بتا دوں. اس میں بیسیکلی گلف اسٹریم ایک اسرائیل کی کمپنی, اور گلف اسٹریم نے جب یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ گلف اسٹریم جہاز بنایا تھا تو وہ عرب شیخوں میں بڑا مقبول تھا. تو عرب شیخوں نے کہا کہ یار ہمارے لیے بڑا پرابلم ہے کہ جب ہم اسرائیلی میڈ ان اسرائیل پلین لے کر آتے ہیں تو اس کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے. تو پھر یہ اسرائیلی کمپنی اس نے کیا کیا کہ یو ایس میں کمپنی انکارپوریٹ کی, گلف اسٹریم انکارپوریٹڈ, اور وہاں سے انہوں نے یہ جہاز جو ہے یعنی مین فریم وہیں پہ بنتا تھا اسرائیل میں ہی, تل اویو وغیرہ میں جہاں پہ بھی فیکٹری ان کی, اور یو ایس سے ایکسپورٹ کرتے تھے ساروں کو. تو ساروں کا تسلی یہ تھی کہ جی ہم تو امریکن جہاز لے رہے ہیں, امریکن جہاز لے رہے ہیں. لیکن پہلے دن سے پچھلے کئی دہائیوں سے گلف اسٹریم آپریٹ کر رہا ہے, اور گلف اسٹریم نے جو ہے رول کیا ہے یہ آپ سمجھیں کہ کارپوریٹ ایویشن فیلڈ کو یا پرائیویٹ ایویشن فیلڈ کو جیٹ سروس میں, کیونکہ انتہائی لگژوریس ان کے جیٹس جو ہیں سمجھے جاتے ہیں. تو گلف اسٹریم کے کئی ماڈلز ہیں. سب سے چھوٹا جو ان کا وہ گلف اسٹریم 100 ہے, پھر 180 تھا, میں خیال ہے 180 تو انہوں نے ڈسکنٹینیو کر دیا, پھر 200 تھا, پھر 300 بھی, 280 نہیں 300, اور پھر 400, اور پھر اس کے بعد یہ سپر مڈ سائز ان کا جو جیٹ ہے وہ یہ 5 سے شروع ہوتا ہے ان کا. اور یہ ٹرانس اٹلانٹک ہے جیٹ, کہ ٹرانس کانٹیننٹل ہے یہ, کہ آپ ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ جو ہے اس میں جا سکیں وداؤٹ فیول سٹاپ اوور. اس کے بعد G600 ہے. 550 جو ہے یہ پرائم منسٹر کا بھی یہی پلین ہے, جو پرائم منسٹر آف پاکستان یوز کرتے ہیں وہ بھی گلف اسٹریم 550 یوز کرتے ہیں. پھر 600 ہے, اب ان کا نیا آیا G800, تو بڑا کمال کا جہاز ہے, لیکن مجھے اتنا نہیں پسند. مجھے G700 جو ہے اس سے مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے, وہ اس سے بڑا بھی ہے سائز میں, اور ان کے ڈفرینٹ اسپیکس ہیں. ان میں ایویونکس تو سب کے ایک ہیں مور اور لیس, لیکن ان کی بیسک اسپیکس ڈفرینٹ ہیں. ابھی جو 550 ہے جو اس وقت انڈر کنسیڈریشن ہے, یہ نئے کی قیمت تقریباً کو $78 to $80 ملین ہے, اور یہ لوگ مارکیٹ میں آرام سے نہیں دیتے. یہ کم از کم بھی آپ کو ملے گا تو 10 سے 12 سال پرانا ملے گا جہاز. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ مرسیڈیز جب آپ لیتے ہیں تو جب تک وہ پنجی نہیں جاتی نا بالکل صحیح طرح, آپ اس کو نکالتے نہیں ہیں, کیونکہ یہ جہاز آپ سمجھیں کہ جہازوں کے اندر اس کی ویلیو وہ ہے جو عام سوزوکیوں کے سامنے مرسیڈیز کی ہے یا BMW کی ہے. تو 2 کمپنیز جو ہیں ان کا اوپر ٹاکرا رہتا ہے, یعنی ایویشن میں کمرشل جیٹس میں ایک بمبارڈیئر کا, وہ گلوبل 8000, گلوبل 7500, پھر ان کا چیلنجر وغیرہ بھی ہے, اور پھر گلف اسٹریم وغیرہ. اس کے بعد نیچے کی رینج آ جاتی ہے. تو یہ کن لوگوں کو لینا ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی وہ لوگ لیتے ہیں جن کو ٹرانس کانٹیننٹل فلائٹس کرنی ہے اور تواتر سے کرنی ہے, اور کم از کم 300 سے 400 گھنٹے ایک سال میں کرنی ہے, کیونکہ جیٹ سائیکل اس کی جسٹیفائی نہیں کرتی اگر شارٹ ہاپ فلائٹس ہوں. وہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو وہ بھی ابھی بتا دیتا ہوں. بیسیکلی پاکستان میں جیٹ جو ہے وہ ایک بہت مہنگا پروپوزیشن ہے. پاکستان میں جیٹ نہیں رکھا جاتا. آپ بہت امیر کبیر لوگ بھی جو ہوتے ہیں وہ پاکستان میں ٹربو پراپ رکھتے ہیں. پاکستان میں جیٹس وہ حضرات رکھتے ہیں زیادہ کہ جن کے زیادہ یا تو ان کے پاکستان کے باہر ان کے آفیشل ریزنس ہوں جانے کے, جیسے MCB کے پاس ہے, جیسے فوجی فرٹیلائزر کے پاس, فوجی فاؤنڈیشن کے پاس ہے, جیسے آپ سمجھیں کہ علیم خان ہے ان کے پاس ہے یہ. اور آپ دیکھیں گے کہ اکثر یہ لوگ عمرہ کرنے جانا یہ وہ اس طرح کے, تو ان کے لانگ ہال فلائٹس ہوتی ہیں ان کی.
لیکن جس نے اپنا پریکٹیکل یوز کے لیے پاکستان میں پلین رکھا ہوتا ہے, چاہے وہ منشا صاحب ہوں, چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب ہوں, چاہے اور لوگ ہوں, وہ ایک ٹربو پراپ رکھتے ہیں. اب ٹربو پراپ میں کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک ٹربو پراپ ہے ابھی میاں احمد محمود نے لیا. میاں احمد محمود سابق گورنر پنجاب کے, اور بڑا سوچ بچار, وہ ان کو اصل میں میاں احمد محمود جو ہے نا, ان کو بچپن سے میں ان کو جانتا ہوں, میرے ساتھ وہ اسکول میں تھے. ان کو سپیڈ کا شوق ہے ہر چیز میں. وہ گاڑیاں بھی رکھنی ہے تو تیز چلنے والی گاڑی چاہیے, موٹر سائیکل یا سائیکل بھی رکھنی ہے تو تیز چلنے والی چاہیے, تو جہاز بھی ان کو تیز چاہیے. تو مثلا سب سے پہلے انہوں نے پاکستان میں جو ایکسپیریمنٹ کیا تھا, اپنا جیٹ اسمبل کرایا تھا یہاں پہ. جیٹ تو نہیں تھا, وہ پلین تھا, پروپیلر پلین, لینسیئر. لینسیئر جو ہے وہ سنگل انجن میں ٹاپ سپیڈ ہے, لینسیئر 4P کی شاید پوری دنیا میں. اچھا, اب چیف منسٹر پنجاب نے خود تو فیصلہ نہیں کیا ہونا. چیف منسٹر نے تو نہیں کہا, نہ وہ پائلٹ ہیں, نہ ان کو ایویشن کا کچھ پتہ ہے, نہ انہوں نے کبھی کلیم کیا. تو یہ تو فیصلہ چیف منسٹر کا نہیں ہے, لیکن یہ کچھ بابوؤں کا ہے جنہوں نے کمیشن کھانے ہوں گے بیچ میں, اور جنہوں نے اپنی ریگولر پتی لگائی ہے اس کے اندر. وہ کیسے لگائی ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا اس کا. لیکن مسئلہ کہاں پہ خراب ہوا؟ مسئلہ خراب اسی خاتون خانہ کی وجہ سے ہوا ہے جن کا میں کئی باری ذکر کر چکا ہوں, عظمیٰ بخاری یا عظمیٰ بخاری. اب عظمیٰ بخاری صاحبہ کو میں نے آن ایئر کئی بار کہا ہے کہ آپ پلیز ریڈیوسڈ الفاظ استعمال کریں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو, کیونکہ بولتی آپ ہیں اور امبیرسمنٹ جو ہے وہ حکومت کے لیے ہو جاتی ہے. دلائل آپ دیتی ہیں اور مذاق حکومت کا اڑ جاتا ہے. یعنی غصہ آپ کو آتا ہے, نزلہ اس کا جو ہے وہ حکومت پہ گرتا ہے. تو پلیز ذرا اپنے موڈ پہ, اپنے ٹیمپرمنٹ پہ اور اپنے الفاظ پہ قابو رکھیں. اب انہوں نے کسی جگہ پہ کہہ دیا, مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کس کے شو میں کہا, انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اپنی ایئر لائن بنا رہے ہیں اور یہ وہاں پہ بھی شاید استعمال ہوگا, ورڈز ٹو دی افیکٹ. یہ 15 سیٹر جہاز, 16-17 سیٹر جہاز اگر آپ اس میں سے نکال دیتے ہیں تو وہ کون سی ایئر لائن میں چلے گا؟ چلے مجھے یہ بھی بتا دیں, اور اس کا روٹ کیا ہوگا. تو یہ بیکار کی باتیں ہیں, یہ بیکار کی باتیں. آپ نے ایک غلط قسم کی ایکسپلینیشن دی. آل یو ہیڈ ٹو ڈو واز سے کہ چیف منسٹر پنجاب کی ریکوائرمنٹ تھی, ہمیں یہ ریکمینڈ ہوا, ہم نے یہ خرید لیا. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے تو ہم اس پہ نظر ثانی کر لیتے ہیں, لیکن کوئی ریزن دے دیں, ٹھیک ہے نا. اور سب بلوچستان گورنمنٹ کے پاس 2 جیٹ ہیں, ان کے پاس 2 لیئر جیٹ ہے. سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ یوز کرتی ہے, نہ صرف اپنے یوز کرتی ہے بلکہ ملک ریاض کے بھی یوز کرتی ہے. ملک ریاض کا جو ہاکر 8000 XP وغیرہ ہے وہ سندھ گورنمنٹ یوز کری, جو بلاول بھٹو تو کر رہے ہوتے ہیں وہ یوز. ملک ریاض کے 2 ہیں, ہاکر 4000 بھی ہے. اور پھر اقبال زیڈ احمد صاحب جو تھے, انہوں نے جا کے 3 جیٹس ایک ساتھ خریدے تھے, جن میں سے ایک انہوں نے ملک ریاض کو دے دیا تھا, ایک کسی اور صاحب کو دیا تھا, ایک اپنے پاس رکھ لیا تھا. بلک ڈیل میں 3 جہاز ان کو 7 یا 8 ملین ڈالر کے مل رہے تھے, برانڈ نیو. تو یہ تو بائرز مارکیٹ ہے. آپ کو جا کے 12-13 بلین کا آپ کو ایک پرانا 12-14 سال پرانا جہاز خریدنے کی کیا ضرورت تھی, اور جس کی مینٹیننس جو ہے وہ آسمان سے نکلے گی. اچھا, محمد مالک کو میں نے کال کیا, ان کو میں نے بتایا, انہوں نے کہا تھا کہ جی اس کی 1.5 سے 2 ملین ڈالر مینٹیننس ہے. میں نے کہا مالک صاحب میرے سے شرط لگا لیں, اس کی مینٹیننس کم از کم 5 ملین ڈالر پڑے گی سال کی, اور اس میں آپ کو اسپیشلائز پائلٹ چاہیے, اسپیشلائز انجینئرس چاہیے, اسپیشلائز ٹیکنیشینس چاہیے, اور ان کی ہر سال آپ کو کرنسی اپڈیٹ کرنی ہے. ان کو کرنے پہ جہاز میں کوئی SB آ جاتی ہے, SD آ جاتی ہے, تو پھر آپ کو اس کو بھیجنا پڑے گا. نیئرسٹ پلیس جہاں پہ آپ بھیج سکتے ہیں اس کو چیکنگ کے لیے, ریپیئرنگ کے لیے, وہ آپ کو استنبول بھیجنا پڑے گا. ہمارے دوست ہیں عدنان اسد, ان کے پاس 2 جہاز ہیں, ایکلپس 550 اینڈ 500. وہ ان سے پوچھیں ذرا جا کے, 2-3 مہینے ان کا جہاز جو ہے وہ ٹرکی میں کھڑا رہتا ہے. جب اس کو کچھ کام ہوتا ہے یا ریپیئر ہوتی ہے یا اس کی اس کی انسپیکشن وغیرہ کوئی ڈیو ہوتی ہے, ہاٹ سکشن وغیرہ یا کوئی بھی چیز. تو آپ ایسی بیماریاں کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ آپ اگر لے لیتے پروپیلر لے لیتے, میں نے آپ کو احمد محمود صاحب کا بتایا, اب وہ جا کر ایک اوانتی ایوو 2 لے کے آئے ہیں. یہ جو ہے نا, یہ اٹیلین جہاز ہے, اس کا انٹیریئر فراری نے بنایا ہے, بڑا خوبصورت انٹیریئر ہے اس کا, جیزی انٹیریئر ہے,
اور اس میں ریورسڈ انجنس لگے ہوئے ہیں، یعنی الٹے لگائے ہوئے انجنس اس میں، تو اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تھرسٹ بہت زیادہ ہے، اور اس کی کروزنگ سپیڈ جو ہے 400 ناٹس ہے، اور یہ چھوٹے موٹے جیٹ سے بھی زیادہ تیز ہے، جیٹ سے زیادہ تیز ہے یہ ٹربو پراپ ہے. اور آپ کوئی بھی ٹربو پراپ لے لیں، جیسے جہانگیر ترین کے پاس B200 ہے یا B250 ہے، میاں صاحب کے پاس بھی ہے، پیر پگاڑا صاحب کے پاس یہی ہے B200. وہ فٹ بال گراؤنڈ میں اتاریں، ہاکی گراؤنڈ میں اتاریں، وہیں سے ٹیک آف کر لیں، آپ کو رن وے کی ضرورت نہیں ہے. اگر چیف منسٹر نے جانا ہے، بکر جانا ہے، رجحان جانا ہے، تو کوئی پرابلم نہیں، گراؤنڈ خالی کرائی، کچے پہ اتر جائے گا، یہ کچے سے ہی ٹیک آف کر جائے گا، ایکسیسیبل ہوگا. پھر جیٹ کی طرح نہیں ہے کہ جیٹ کو سائیکل کیسے پڑتی ہے، جو میں بتا رہا تھا کہ آپ نے انجن کو آن کیا اور آف کیا، یہ ایک سائیکل ہے. تو جب آپ لانگ ہال جیٹ کو شارٹ ہالس پہ چلانا شروع کرتے ہیں، آپ اس کو اتنی سائیکلز ڈال دیتے ہیں کہ بڑی جلدی آپ کو انجنز اوور آل کرانے پڑ جائیں گے. پھر یہ جو جیٹس ہیں، ان میں میجورٹی پارٹس جو ہیں وہ کیلنڈر پارٹس ہوتے ہیں. کیلنڈر پارٹس اور ریپلیسبل پارٹس میں فرق ہوتا ہے. ایک ہے کہ جی میں نے آئل چینج کرانا ہے، جی میں 5000 کلومیٹر چل جاتی ہے، 3000 کلومیٹر گاڑی چلتی ہے، تو پھر میں تیل چینج کرا لیتا ہوں، نہیں بھی کراتا تو میں 3.5 کے بعد کرا لیتا ہوں، یہ تو اس کی ریگولر چینج ہے اپ کی پہ، یا فلٹر چینج کرا لیا. جو کیلنڈر پارٹس ہوتے ہیں جیٹس کے، اب مثلا یہ جیٹ جو ہوتا ہے یہ کھڑا بھی رہے، اگر 1 گھنٹہ کیا 1 منٹ بھی نہ اڑائیں اس کو آپ پورا مہینہ، تو منیمم خرچہ اس کا جو ہے 50 لاکھ روپے، بغیر استعمال کیے، بغیر سٹارٹ کیے، بغیر آن کیے. کیوں؟ اس کے بہت پارٹس جو ہیں وہ کیلنڈر کے ساتھ بدل رہے ہیں کہ آپ نے جنوری میں یہ اس کا فیول پمپ پڑا تھا، تو اب 2 سال کے بعد مارچ میں اس فیول پمپ نے چینج ہونا ہی ہونا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور آپ اس کو اڑا بھی نہیں سکتے. سول ایویشن آپ کو روک دے گی، کیونکہ ہر ڈیٹیلز ان کے پاس بھی ہوتی ہیں، اور وہ ریگولر انسپیکشنز بھی کر رہے ہوتے ہیں جہازوں کی، ان کی لاگ بکس کی، ہر انسٹرومنٹ کی اپنی لاگ بکس ہوتی ہیں. کہ میں نے اگر لینڈنگ گیئر ہے میرے جہاز کا ریپیئر ہوا ہے تو اس کی الگ لاگ بک ہے، اس کی مینٹیننس کا ریکارڈ الگ ہے. اگر کوئی ایویونکس میں نے ڈالے، بس یہ تھوڑی ہے کہ میں نے باہر سے سیکنڈ ہینڈ مجھے مل رہا ہے بڑا اچھا گارمن اور 1000 مل رہا ہے، میں نے لا کے اس کو اپنے سیسنا میں فٹ کر دیا کہ اب میں اس سے اڑا رہا ہوں. نو، دا پلین ول بی گراؤنڈیڈ، اور سول ایویشن اس کی اپروول دے گا اس کے ٹیسٹ کر کے. جب تک وہ نہیں دے گا تب تک میں جہاز کو سٹارٹ نہیں کر سکتا. اڑانا تو بڑی دور کی بات ہے. ہم آپ کو پتہ ہے، ہم پاکستانی ایئرپورٹس پہ ہم نے جب انجن کو آن کرنا ہوتا ہے تو ایئر ٹریفک ہمیں اجازت دیتا ہے کہ جی اب آپ انجن رائٹ انجن آن کر لیں، یا آپ لیفٹ انجن آن کر لیں، یا جو بھی ہم نے ان سے مانگا ہوتا ہے. پھر ہم دوسرا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمیں وہ اجازت دے گا کہ ٹیکسی کرو، پھر اجازت دے گا کہ رن وے پہ آؤ، پھر اجازت دے گا ٹیک آف کرو. ہم پائلٹ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا یہ کام جو ہے. یہ عجیب خیالات ہے. تو اس کی جو مینٹیننس ہے یہ ابھی پنجاب حکومت کے گلے پڑنی ہے. اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ایئر لائن بنا رہے ہیں. بھائی 2 چیزوں کا کیا تعلق ہے، ایئر لائن کا اور اس کا؟ لیکن اسما بخاری نے کچھ نہ کچھ تو بولنا تھا جو اپنی حکومت کے گلے میں پڑے آ کے، جو ان کے لیے امبیرسنگ ہو. میں تو سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کین گیٹ اے مچ بیٹر انفارمیشن منسٹر. میں نام نہیں لوں گا، میں نے جن لوگوں کا نام لیا تو وہ ہو سکتا ہے ہماری دوست جو ہیں وہ ان کے پیچھے پڑ جائیں کہ جی تمہارا کیوں نام لیا اس نے. تو میں نام نہیں لے رہا، لیکن PMLN میں بہت قابل لوگ ہیں، ایون خواتین، کہ جو بہت اچھی اور بہتر انفارمیشن منسٹر بن سکتی ہیں اور انفارمیشن ڈیسیمیٹ کر سکتی ہیں. آن دا ہول یہ ایک بہت برا فیصلہ ہے، آن دا ہول یہ ایک بہت غلط فیصلہ ہے. یہ میں مارجن دے سکتا ہوں کہ چیف منسٹر واز مس گائیڈڈ، یہ میں مارجن دے سکتا ہوں کہ چیف منسٹر کا اس میں انپٹ نہیں ہے. لیکن یہ میں نہیں مارجن دے سکتا کہ جن لوگوں کا اس میں انپٹ ہے ان کے کھانچے نہیں ہیں، کیونکہ خریداری سے لے کے ہر مینٹیننس کے اوپر پورا سال، ہر سال جب تک یہ ہے تب تک کے کھانچوں کا بازار گرم رہے گا. دیٹ از دی ایشو. آپ کو $1.5 ملین سے لے کے $8 ملین تک بہت بڑی تعداد ہے جیٹس کی آپ کو مل سکتی تھی. آپ نے چیف منسٹر پنجاب کی ہیں، آپ کو جیٹ چاہیے، لوکل آپ نے اڑانا تھا، ایمبریئر 100 لے لیں، آپ کو یوز جو ہے $2.5 ملین کا مل جائے گا. پاکستان ایئر فورس کے سینئر ایگزیکٹوز اس کو اڑا رہے ہوتے ہیں. آپ اس کا کمفرٹ دیکھ لیں، 7 سیٹر ہے، لیبورٹری ہے اس میں، سب کچھ ہے. آپ ہاکر لے لیں، آپ جو ہے وہ
بے انتہا آپشنز ہیں. اٹس اے بائرز مارکیٹ جیسے میں نے کہا. بلکہ سرس جیسا سنگل انجن جیٹ جو ہے 5 پیسنجرز کا, وہ تو آپ کو نیا جو ہے وہ $2-2.5 ملین کا مل جائے گا. 3 کا میرا خیال ہے, $3 ملین کا برانڈ نیو. اور اس میں تو پیراشوٹ بھی ہے. یعنی وہ پورے جہاز کے اندر پیراشوٹ لگا ہوا ہے کہ اگر کچھ ہو جاتا ہے, پائلٹ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو پیراشوٹ کھل جائے گا, پورا جہاز جو ہے وہ پیراشوٹ سے نیچے آ جائے گا. لیکن ہمیں دکھانا تھا کہ ہم عرب شیخس کے مقابلے کے ہیں, ہم پرائم منسٹر کے مقابلے کے ہیں. تو بس ہم نے وہ سٹیٹمنٹ دینی تھی, اور وہ سٹیٹمنٹ کو ٹویسٹ دیا ہماری محترم انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے, اور ایز یوزول ان کی کئی بھی ہر بات وزیر اعلیٰ کے گلے کا توق بن جاتی ہے. یہ بھی بن گئی. یہ اتنی سی کہانی ہے. اللہ خیر صلی اللہ.